السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سیشن میں ہم نے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر سے متعلق 4 ٹاپک ڈسکس کیے تھے۔ بنیادی بات ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر کی حیثیت سے آپ WBS کو کیسے ایفیکٹولی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایفیکٹو ایفیشینٹ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر موجود نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو کمپلیکس سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اٹ از آلموسٹ امپاسبل ٹو ٹیک کیئر آف آل دا ایکٹیویٹیز ٹو مینیج دا ریسورسز اینڈ ایز اے کنٹرول اوور دا تھنگس if you don't have a proper plan document جس کو ہم WBS کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں ہم WBS ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے۔ پچھلے 4 سیشنز میں ہم نے مختلف کنسیپٹس، سیمپلز، ڈائیگرام، السٹریشنز، ڈیفینیشنز، میتھڈالوجیز ڈسکس کی ہیں۔ اس ٹاپک کو اتنی ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر you must realize in order to complete a software project you must know what is going to be done, who is going to do what, and when these things are going to be completed. یہ 3 W's جو ہیں اس کے گرد WBS کی پوری سٹوری جو ہے نا ریوالو کرتی ہے، اور آپ کی پروفیشنل ایفیشنسی، مینجمنٹ کیپیبلٹی اینڈ ایشورنس ٹو گیٹ دا تھنگ ڈن پراپرلی، ایفیشینٹلی، اکنامیکلی، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ گڈ یو انڈرسٹینڈ دا پروجیکٹ۔ کسی بھی پروجیکٹ یا اسائنمنٹ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو پتہ ہو کہ واٹ آر دا ڈیلیوریبلس۔ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو پتہ ہو کہ ویدر دیز ٹاسکس آر سمپل اور کمپلیکس۔ اف دیز ٹاسک آر کمپلیکس is there any need to further break it down so that آپ انشور کر لیتے ہیں کہ completion of the task is done the way it has been scheduled۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ ایشورٹی ملتی ہے کہ ٹاسک کمپلیٹ ہوں گے، آپ کے لیے ایز اے مینیجر ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جو لمیٹڈ ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، how you can best utilize, allocate, assign these resources۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کو ڈیٹیل میں مائکرو لیول پہ ایز ویل ایز میکرو لیول اس کی ریکوائرمنٹ کا پتہ ہو۔ تو ایسنس یہ ہے کہ WBS از کریٹیکلی امپارٹنٹ فار یو ایز اے مینیجریل ٹول۔ اس بات کو ہم آج پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 4 ٹاپک ڈسکس کیے تھے کہ بڑے پروجیکٹ کو ڈیکمپوز کرتے ہیں آپ اسمالر پروجیکٹس میں، یونٹس میں۔ آپ ڈسٹریبیوشن ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں فرام فنکشنل پوائنٹ آف ویو جس کا تعلق ہوتا ہے یوزر کے ساتھ۔ پھر ڈیزائن ڈیکمپوزیشن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ کہ جب ڈیزائن کو آپ ڈیکمپوز کریں، چونکہ اس کا تعلق کنسٹرکشن سے، پروگرامنگ سے ہوتا ہے، تو آپ کے لیے یہ کیئر کرنا اور یہ انشور کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ بریک ڈاؤن آپ کی جو ٹیکنیکل مین پاور ہے، جو سپورٹ مین پاور ہے، جو ان کی کیپیبلٹیز اور پوٹینشیلز ہیں، اس کے ساتھ ہی کورسپونڈ کریں۔ پھر ہم نے 4 یہ ڈسکس کیا تھا کہ اوور آل پروجیکٹ یا اسائنمنٹ کو آپ ٹاسک کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو یہ 4 ٹاپک، 4 کنسیپٹ جو ہے نا ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم اس کے جو کی اسٹیپ ہیں جس میں پروجیکٹ ڈیولپمنٹ فیزز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، پھر ٹاسک کے ریلیشن شپ آپس میں کیا ہے، اور ڈیلیوریبل کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ یہ WBS کے ریفرنس سے جو کی اسٹیپس ہیں وہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ ایک اور امپارٹنٹ اسٹیپ جو WBS کیا ہے، دیٹ از ٹو ڈیفائن پروجیکٹ ڈیولپمنٹ فیز۔ یہ جو پروجیکٹ ڈیولپمنٹ فیز ہے، انیشلی جب پلاننگ کی جاتی ہے کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس وقت اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اف یو ریکال، ہم نے کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے ڈفرینٹ پروسیسز ڈسکس کیے تھے۔ ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے یہ بھی ڈیفائن کیا تھا کہ پروجیکٹ کو ہم فیزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور فیزز کے بعد، اور فیزز میں جو لاجیکل ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، دیز ایکٹیویٹیز آر کمبائنڈ اینڈ دین دیر از ون ڈیلیوربل آؤٹ پٹ اگینسٹ دیٹ پرٹیکولر فیز۔
تو فیز کمپلیکس پروجیکٹ کو ڈفرینٹ فیزز میں ڈیوائڈ کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پروجیکٹ لانگ ٹرم ڈیوریشن کا ہے اینڈ ایف ویرائٹی آف ریسورسز انپٹس آر ریکوائرڈ ایٹ ڈفرینٹ ٹائم اینڈ ایف دا پروجیکٹ ریکوائرز ٹو کمپلیٹ سرٹن ماڈیولس ارلی اینڈ ادرس کین بی امپلیمنٹ لیٹر، تو اس صورت میں فیز آؤٹ کرنا پروجیکٹ کو ٹیکنیکلی سوٹیبل اور پریکٹیکلی ورکیبل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جب WBS ڈیفائن کیا جا رہا ہے تو اس میں ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ وائدر اٹس اے فنکشنل اور اٹس اے ٹاسک اورینٹیڈ اور اٹس اے پروجیکٹ ڈیکمپوزیشن، فیز کو آپ نے جو ہے نا ارلی پلاننگ سٹیج میں ڈٹرمن کر لینا ہے کہ پروجیکٹ اے از گوئنگ ٹو بی کمپلیٹیڈ انٹو 10 ڈفرینٹ فیزز، اور وہ 10 ڈفرینٹ فیزز کیا ہیں، وہ ان کی لاجیکل ریلیشن شپس آ جائے گی۔ بٹ دا امپورٹنٹ پوائنٹ از ایک پروجیکٹ کو، کمپلیکس پروجیکٹ کو آپ ڈفرینٹ فیزز میں جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں then there must be some rationale behind that, and the rationale for the decomposition must be known to all the team developers and the stakeholders. Otherwise different results derived from the different reasons for the system decomposition may occur، اور ہو سکتا ہے کہ آخر میں جب آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے you might come up with a situation جہاں پہ کوئی فلا اس میں کوئی پرابلم جو ہے نا وہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو فیزز کو ڈیکمپوز کرنا ٹائم فیکٹر اس کا کیا ہے، دیٹ از اے پلاننگ اسٹیج، وہاں پہ آپ اس کو ڈیکمپوز کریں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ کسی بھی پروجیکٹ کو فرام فیز پوائنٹ آف ویو ڈیکمپوز کرتے ہیں تو اس میں ملٹیپل فنکشنل ایریاز ایک ہی فیز میں آ سکتے ہیں۔ دس از ناٹ کنٹریری ٹو وٹ وی ہیو ڈسکسڈ ارلیئر، یہ جو ہم کی پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ اینڈ سچویشن، یہ ڈفرینٹ آپشنز ہیں، یہ مینڈیٹری آپشن نہیں ہے کہ ہر WBS پروگرام ٹیکنیک میں یہ تمام کے تمام اسی سیکوینس میں اور اسی پیٹرن پہ ہوں گے۔ وٹ وی آر ڈسکسنگ ٹوڈے از کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ بی نوئنگ دا ڈفرینٹ کی اسٹیپس۔ ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ایسی ہو جس میں فنکشنل ڈیکمپوزیشن اتنی امپورٹنٹ نہ ہو، اور جو پروجیکٹ ڈیمانڈ کرتا ہو کہ ڈیلیوریبل اورینٹیڈ جو ہے نا آپ اس کو ڈیکمپوز کریں۔ دیر کوڈ بی اے سچویشن کہ وہاں جہاں ڈیزائن ڈیکمپوزیشن جو ہے وہ پاسبل نہ ہو، اور اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ڈیزائن چونکہ کمپلیکس ہے، لارج ٹیم از ریکوائرڈ ٹو ورک آن دا پروجیکٹ، سینسٹیوٹی آف دا پروجیکٹ آلسو ڈیمانڈس کہ اس کے جو کنسٹرکشن پارٹ ہے دیٹ مسٹ بی ڈن کیئرفلی۔ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے WBS میں ڈیزائن ڈیکمپوزیشن زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ اور یہ جو فیزز کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر پروجیکٹ ریلیٹیولی اسمالر ان سائز ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو فیزنگ کی ضرورت پیش نہ آئے، اور ہم انٹائر ایکٹیویٹی کو کسی ایک پرٹیکولر اینگل سے اسپیکٹ سے جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور امپارٹنٹ اسٹیپ پہ کہ جب ہم نے فیز بریک ڈاؤن کو ڈسکرائب کر لیا، اب ٹاسک ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرنے کی باری ہے۔ آل دا ٹاسک وچ آر ڈیفائنڈ ایٹ اینی اسٹیج دیر مسٹ بی اے ریلیشن شپ بٹوین دی ڈفرینٹ ٹاسک اینڈ دیٹ ریلیشن شپ مسٹ بی ڈیفائنڈ۔ اس کے کیا امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ if a project is broken down into phases, make sure that the WPS reflects this۔ آپ کے پاس ایک اسائنمنٹ تھی، آپ نے اس کو 4 فیزز میں ڈیوائڈ کر دیا، ہر فیز کے اگینسٹ ان کے سسٹم گروپنگ کر دی، لاجیکلی ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو آپ نے ایک گروپ کا نام دیا، اس کے اگینسٹ ایک ٹاسک ہے، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ہر ایک کے جو ہے ڈفرینٹ ٹاسک ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ جتنی بھی چینجز ہے اس میں، یہ جو بریک ڈاؤن ٹیکنیکس یہاں پہ اپلائی ہوئی ہیں، فیزز کو ڈیفائن کرنے کے بعد WBS کی ڈیٹیل کو آپس میں کوریلیٹ ہونا چاہیے، ان کے ریلیشن شپ یہاں پہ ڈیفائن ہونی چاہیے۔ ریلیشن شپ ڈیفائن کرنے کا ایک اور اینگل یہ ہے، دا WBS اسٹرکچر ڈینوٹس اے ہیرارکی آف ٹاسک ریلیشن شپ۔ کمپلیٹ ڈیٹیل آف ایکٹیویٹیز اور ورک ٹو بی ڈن، اس کی جو ہیرارکی ہے وہ ڈیفائن ہوتی ہے، اور ہیرارکی کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ریلیشن شپ بھی ڈیفائن ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کو خیال کیا کرنا ہے، دا سب ٹاسک کمپلیشن ایونچولی رولز اپ انٹو ٹاسک کمپلیشن۔ آپ نے ایک ٹاسک کو فردر بریک ڈاؤن کر دیا انٹو 4 سب ٹاسک۔ اب جب یہ 4 سب ٹاسک کمپلیٹ ہوں گے، دے مسٹ ڈیلیور دا آؤٹ پٹ مینشنڈ اگینسٹ دا ٹاسک اے، ٹاسک بی، سی، ڈی، اس طرح تمام چیزوں کے جو ہے اس کو رول اپ ہو کے آؤٹ پٹ جو ہے آپ کے پاس آ جائے گی۔
درمیان میں ایٹ دا اسٹیج آف کنسٹرکشن، ڈیزائننگ، ایویلویشن جو اس کی آؤٹ پٹ ڈیفائنڈ ہے اس آؤٹ پٹ کو جو ہے نا رول اپ ہو کے الٹیمیٹلی دا انٹائر پروجیکٹ پروڈکٹ اور اسائنمنٹ ڈلیوریبل میں اس کو کنورٹ ہونا چاہیے. تو ہر وہ ایکٹیویٹی جو WBS میں ڈیفائن کی گئی ہے اس کی ٹاسک ریلیشن شپ ود ریفرنس ٹو انٹرمیڈیٹ ریزلٹ، مڈ لیول ریزلٹ اور دا فائنل ریزلٹ، اس کے ساتھ اس کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. There can however also be a relationship between tasks that are not within the outline hierarchy. جو پروجیکٹ کمپلیشن ایک اسٹیج کی طرف آگے بڑھتی ہے ایز پر دا پریکٹیکل ریکوائرمنٹ اینڈ ایز پر دا آن گراؤنڈ ریئلٹیز اور ایف دا سچویشن ڈیمانڈس، کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جو انیشیل ہیرارکی میں ڈیفائن نہ ہوں. تو دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی دیٹ سرٹن ریلیشن شپس کین بی انٹروڈیوسڈ ود ریفرنس ٹو دا ٹاسک جو اوریجنل پلان میں نہ ہوں، بٹ یو ہیو ٹو اکوموڈیٹ کیونکہ وہ آپ کی پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹاسک ریلیشن شپ میں آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے، دیٹ از جن ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے ہیں دیز ریلیشن شپس نیڈس ٹو بی نوٹڈ اینڈ دا الٹیمیٹ اسٹرکچرنگ آف دا ٹاسک optimized to favor a minimum of horizontal dependencies and relationship must be defined. ریلیشنشپ میں ورٹیکل اپروچ تو وہ ہوگی جو آپ نے ڈفرینٹ لیول کے ذریعے ڈیفائن کی ہے، لیول 1 2 3 4. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ سیمپل جو ہے نا ڈسکس کیے تھے WBS کے، وہاں پہ 0 لیول تھا، لیول 1 لیول 2 لیول 3. یہ تو تھی ورٹیکل ریلیشن شپ. ہاریزونٹل ریلیشن شپ کیا ہوگی؟ اکراس دا سیم لیول جب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کیا جا رہا ہے ان کی آپس میں ریلیشن شپ ٹاسک کی کیا ہے. ان فیکٹ وین وی ٹاک اباؤٹ ٹاسک ریلیشن شپ پریکٹیکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیپینڈنسیز. ایک پرٹیکولر ٹاسک کو جو کمپلیٹ کرنا ہے اس میں جو ریسورسز یوز ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر ریسورس یا اس سب ٹاسک کے نتیجے میں جو آؤٹ پٹ جنریٹ ہو رہی ہے وہ آؤٹ پٹ آئدر دا ریسورس اور دا آؤٹ پٹ is going to be used as an input to the other task resource. تو یہ ڈپینڈنسیز جو ہے ریلیشن شپ کی مدد سے ہی جو ہے ڈیفائن ہوتی ہیں. دا پروجیکٹ اسکوپ آف ورک از این آئٹریٹو پروسیس، یہ ہمیں یاد رکھیں. دیٹ از جنرلی ڈن بائی دا پروجیکٹ ٹیم ود دا یوز آف ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر allowing the team to capture and then decompose all of the work of the project. تو اس میں اسکوپ کو میٹ کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں، اپروچز ہیں، اسٹریٹجیز ہیں، وہ ورک آؤٹ کی جاتی ہیں. اس میں WBS کے لیول پہ ساری ڈسکشن ہوتی ہیں. اور آفٹر ڈیفائننگ آل دیز ریلیشن شپ دین دا ٹیم از ایبل ٹو ڈیلیور وٹ ایور ہیز بین اسائنڈ ٹو ڈیلیور بائی دیٹ ٹیم. WBS is a deliverable oriented grouping. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. This relates to a one particular project component. اب ہم جب فیز کی بات کرتے ہیں تو فیز کو ہم کمپوننٹ کے ریفرنس سے بھی بات کر سکتے ہیں. These components organizes and defines the total scope of the project. Work not in the WBS outside the scope of the project. اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جو آپ نے WBS کی مدد سے ڈیلیوریبل اورینٹڈ گروپنگ کی ہے وہ آپ کے اوور آل پروجیکٹ کا جو نا حصہ ہے، اور جو وہ کام جو WBS سے باہر ہے اور اسکوپ سے باہر ہے نارملی وہ اس میں جو ہے نا شامل نہیں کیا جاتا. دیٹ کین بی ایڈڈ لیٹر آن بٹ اسینشلی دس از ناٹ پارٹ آف دیٹ. As with the scope statement, the WBS often used to develop or confirm a common understanding of the project scope. Looking at the details of WBS, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکچولی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹس میں آؤٹ پٹس کیا جنریٹ ہو رہی ہے، who is going to generate what output. تو after looking the deliverable table, output or the sub outputs, intermediate results، اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں پروڈیوس ہو جائیں گی کیا آفٹر انٹیگریشن آل دیز تھنگس پروجیکٹ اسکوپ اور اس کے ریکوائرمنٹ کو میٹ کیا جا رہا ہے. تو دیٹ از ون آف دا پوائنٹ وچ از کنسیڈرڈ فرام ٹاسک ریلیشن شپ پوائنٹ آف ویو. اب اگر کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی ایکٹیویٹی اور اینی آؤٹ پٹ از مسنگ ان دیٹ لسٹ، جب ریلیشن شپ وہاں پہ ان لاجیکل ہے، دیٹ مینس سم تھنگ از مسنگ. بائی لوکنگ ایٹ دیٹ لسٹ یو کین آئیڈینٹیفائی and then you can adjust accordingly. اب ہم آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ جو کی اسٹیپس کا ہے، ڈیفائننگ ڈیلیوریبل.
اسینشلی جب WBS کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی آؤٹ پٹ یا ڈلیوری اور دا ریزلٹ اس کے ساتھ آلریڈی ڈیفائن کیے ہوتے ہیں. دین وائی وی آر ڈسکسنگ اٹ سیپریٹلی. دیکھیں ایز اے پروجیکٹ مینیجر جب آپ WBS کو ایز اے ٹول یوز کریں گے اٹ از امپارٹینٹ اینڈ بینیفیشیل فار یو ٹو ہیو اے سیپریٹ لسٹ آف ڈیلیوریبل. کیونکہ WBS تو ایک کمپلیٹ ڈیٹیلڈ ورک پلان ہوتا ہے, اس میں سے آپ کو پک کرنا ہے کہ واٹ آر دا ڈیلیوریبل, اور ان ڈیلیوریبل کو آؤٹ پٹس کو آپ ٹائم فیکٹر کے حساب سے پلان کر لیتے ہیں. دین یو اسٹارٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ دا ایکٹیویٹیز. تو اس میں بنیادی طور پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا ڈیلیوریبل ایسوسیٹیڈ ود ایچ ٹاسک آر شون ان دا WBS اینڈ آر ریفلیکٹیڈ ان دا ڈیلیوریبل پورشن آف دا پروجیکٹ پلان. آپ اس کو پک اپ کر لیں ایز اے پروجیکٹ مینیجر. اب آپ اس کو ٹریک ڈاؤن کریں. A sample of deliverable template we are going to show you now. اسکرین پہ آپ دیکھ لیں, بڑی سمپل سی ہے اور اس کے پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی کے مطابق اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. if you see on the screen, product name ہے, then due date, then date delivered and the author. بنیادی طور پہ ایک ہم سمبولک جو ہے ایکٹیویٹی کو لیتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی, ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے. دیکھیں دیر از اے سیریز آف ڈیٹیلڈ ایکٹیویٹیز مینشن ان دا WBS. وہ تو اس کے مطابق وہ کام تو ہونا ہے. اٹ از اے ریسپانسبلٹی آف دا سپروائزر, ڈپٹی مینیجر, مینیجر. ان فیکٹ اٹس اے ریسپانسبلٹی آف دا ہیڈ آف دا ٹیم اور دا سپروائزر اور دا مینیجر جو وہ ڈفرینٹ ٹاسک کو وہ سپروائز کر رہے ہیں. ایز اے مینیجر وین یو آر لوکنگ دا اوور آل پروجیکٹ, آپ کو وہ ڈیلیوریبل جو ہیں وہ ٹیبل مینٹین کرنی ہے جس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیز ور دا ڈیلیوریبل اگینسٹ ڈفرینٹ ٹاسک, چاہے وہ کسی بھی پیٹرن پہ کسی بھی لاجک کے ذریعے اس کو جو ہے نا ڈیفائن کیا گیا ہو. اٹ از ویری امپارٹینٹ فار یو ٹو نو واٹ واز دا ڈیو ڈیٹ فار اے پرٹیکولر ٹاسک ٹو بی کمپلیٹیڈ. صرف ٹاسک کی کمپلیشن آپ کے لیے امپارٹینٹ نہیں ہے. دا امپارٹینٹ تھنگ فار یو از what was going to be delivered after completing that task. اور ظاہر ٹائم از ویری کریٹیکل, تو آپ ڈیو ڈیٹ کے ریفرنس سے اس پروڈکٹ کو, آؤٹ پٹ کو یا ریزلٹ کو جو ہے لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں. ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈیزائن اسپیسیفکیشن ہے, اس کے بعد ٹیسٹ پلان ہے, امپلیمنٹیشن پلان ہے, سورس کوڈ ہے اور آخر میں ٹیسٹ رپورٹ ہے. دیکھیں یہ ایک سمبولک کلاسیکل ایگزامپل ہے کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ کی. یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو مائکرو لیول ڈیٹیل یہاں پہ ڈیفائن نہیں کی جا رہی. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو تو اس چیز کا جو ہے نا خیال کرنا ہے کہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن تیار ہوئیں یا نہیں ہوئیں. سیریز آف ایکشن وچ آر ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ اور پروڈیوس ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن وہ ایک سیپریٹ ڈیٹیل ہے. تو اس ڈیو ڈیٹ پہ جو ہے نا آپ نے ایک مارک لگا دیا, اور اسینشلی اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کی جو رپورٹ ہے فائنل, اس کو کمپلیٹ کرنے میں ایکس نمبر آف ڈیز آر ریکوائرڈ. جب آپ WBS کو ریویو کر رہے تھے ایز اے پروجیکٹ مینیجر, اٹس امپارٹینٹ فار یو ٹو لک انٹو دیٹ, کیا وہ جو اس کے ساتھ ٹائم اور ایفرٹ کی ایسٹیمیشن ہے, از دیٹ ریئلسٹک, پریکٹیکل؟ کیا ٹائم جو ہے کچھ زیادہ ہے اس میں, یا ٹائم از ٹو شارٹ, اور دا ایفرٹ مینشن ٹو کمپلیٹ دیٹ پرٹیکولر سب ٹاسک از سفیشینٹ اور ناٹ. اس کو سیٹسفائی کرنے کے بعد اب آپ ڈیو ڈیٹ کو جو ہے نا سرکل کر رہے ہیں, اب آپ اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. ڈیو ڈیٹ جب قریب آ رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیول آف ایفرٹ اور ان کے جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس کہاں تک ہیں, یہ آپ کو ٹریکنگ میں, مانیٹرنگ میں جو ہے نا انشور کرانا ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک کمپلیکس نیچر کی اسائنمنٹ تھی اور اس میں ریکوائرمنٹ انالیسس یا اسپیسیفکیشن جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے, اس میں ان کے لیے 30 ڈیز کا ٹائم تھا. یو کین ناٹ ویٹ فار 30 ڈیز. جب ایک 50% ٹائم گزر جاتا ہے, یو مائٹ آسک اسٹیٹس رپورٹ کہ آر یو گوئنگ ٹو کمپلیٹ اینڈ ڈیلیور دیٹ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ بائی دا گیون ڈیٹ اور ناٹ. تو ارلی وارننگ سسٹم آپ کو آفٹر لوکنگ ایٹ دا WBS ڈیلیوریبل چارٹ وہ ڈیفائن کرنے ہوں گے. دیٹس وائی وی آر سیئنگ کہ WBS کو ایز اے ٹول جب آپ یوز کریں گے اٹ ہیلپس یو الاٹ. تو یہ ڈیلیوریبل کی ٹیبل جو ہے اس کو آپ نے ڈیو ڈیٹ کے ساتھ اینڈ دا ڈیٹ ڈیلیور اینڈ بائی ہوم, یہ ایک چارٹ کو آپ مینٹین کریں گے ڈپینڈنگ اپان دا ٹائم فریم اسائن ٹو ڈفرینٹ ٹاسک.
اس کی فریکوینسی آف چیک جو ہے نا وہ آپ کو ڈٹرمن کرنا ہے. اگر شارٹ ڈیوریشن پروجیکٹ تھا تو یو مائٹ بی لوکنگ ایٹ آن ڈیلی بیسز. اگر یہ لانگ ٹرم ایکٹیویٹی تھی تو یو مائٹ بی ہیونگ اے لک آن ویکلی اور منتھلی اور کوارٹرلی بیسز. تو یہ جو ٹیبل ہے ڈیفائن کرنا یہ بہت ضروری ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ, while the deliverable list is a compilation of information identified in the WBS and the project schedule, it is useful to maintain a separate list, since deliverable completion can be a key metric of project progress. اگر آپ اس کو ٹریک ڈاؤن پراپرلی کریں گے تو unforeseen surprises کو آپ اوائڈ کر لیں گے. Separate tracking اور deliverable can help keep a project on track. اور یہ ظاہر ہے جب تک کہ آپ کے پاس ڈیلیوریبل کی ٹائم شیٹ نہیں ہوگی تو آپ کو اس کی ٹریکنگ کرنے میں جو ہے ڈیفیکلٹی پیش آئے گی, اور یو کانٹ بی ویجیلنٹ. کمپیوٹر آئی ٹی ریلیٹڈ سافٹ ویئر ریلیٹڈ پروجیکٹس میں اور ٹو بی اسپیسیفک ٹو بی جنرل ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پروجیکٹس میں اب ایسے ٹولز بھی آ گئے ہیں جس میں آٹومیٹک ٹیسٹنگ آف دا اسٹیٹس رپورٹنگ آن لائن, اور اسٹیٹس رپورٹ ہیونگ سم کسٹمائز سسٹم پریپیئرڈ, وہ بھی ایک آپ کے پاس ایک ٹول ہوگا. اس ٹول کے لیے ان پٹ کیا ہوگی؟ ان پٹ ول بی دا ڈیلیوریبل ٹیبل جنریٹڈ آؤٹ آف دا WBS. تو ٹائم شیٹ پہ آپ ان کو انٹر کرائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو ایک اسکیجول شیٹ جو ہے نا مل جائے گی, اور اس کی ریمائنڈرس, وارننگس اور اینی کائنڈ آف تھنگس یو وانٹ ٹو انکارپوریٹ ایز اے ٹریکنگ سسٹم, وہ آپ اس کو جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں. اٹ آلسو سروز ایز اے یوزفل کمیونیکیشن ٹول ود بوتھ اسٹیک ہولڈر اینڈ دا پروجیکٹ ٹیم. اب چونکہ آپ کے پاس ڈیلیوریبل اسکیجول سامنے موجود ہے, if the project is lagging behind, you start giving early warning systems, and you also let your stakeholder know that in spite of all the efforts, there is going to be a delay in the project completions. تو وہ اسکیجول ڈیلیوریبل اسکیجول کی مدد سے ہی آپ ان کو جو ہے نا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سو دیز ور دا کی اسٹیپس ریگارڈنگ WBS. یہ جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں ڈفرینٹ کنسیپٹس, ان کی اپلیکیشن ڈپینڈ کرتی ہے پروجیکٹ کی نیچر پہ, اس کے سائز پہ, کمپلیکسٹی پہ, اینڈ مور امپارٹینٹ دا اسٹریٹجی اور دا پالیسی آف دا آرگنائزیشن اینڈ دا اسٹریٹجی آف دا پروجیکٹ مینیجر. تو اس کے مطابق which of the option you want to use as a tool, which you want to really concentrate more hard on that, یا کچھ ایسی آپشن جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, that will be subject to the nature of the project. By and large, WBS related concepts کو ہم نے جو ہے ڈسکرائب کیا ہے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر ان تمام کنسیپٹس کو, ڈیفینیشنس کو, آئیڈیاز کو آپ ذہن میں رکھیں گے, اور جو پریکٹیکل سچویشن ہوگی اس کے مطابق آپ ایکٹ کریں گے. اب ہم آتے ہیں ایک اور اسٹیپ پہ, دیٹ از کریٹنگ اے WBS. A project can be compared to a large system. A large system consists of multiple independent subsystems that achieve a common goal. ظاہر بڑا کمپلیکس پروجیکٹ جو ہے جب آپ کو اسٹارٹ کرنا ہوگا تو نیچرل اٹس اے پریکٹیکلی یوزفل اینڈ لاجیکلی ڈویبل کہ آپ اس کو انڈیپینڈنٹ سب سسٹم میں جو ہے نا ڈیوائڈ کریں. تو جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں, اس طرح پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کی ہم بات کرتے ہیں کہ پروجیکٹ کنسسٹ آف اسمال انڈیپینڈنٹ ٹاسک. وین وی سے انڈیپینڈنٹ ٹاسک, اس کا مطلب یہ ہے کہ دا لاجیکل بریک ڈاؤن آف اے پروجیکٹ شوڈ کم اپ ود دا انڈیپینڈنٹ اسمالر پروجیکٹس. ان میں تمام ان پٹس جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری بلٹ ان ہوں, اور وہ جو انڈیپینڈنٹ کی ہم انڈیپینڈنٹ سے مراد یہ کہ دیٹ ٹاسک بی گیون ٹو another supervisor or the manager, and that manager or supervisor will be responsible to handle that task and generate the output. یہ نہیں ہوگا کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر on top of it you are sitting on the project activities monitoring system, اور ساتھ ہی سب ٹاسک کو بھی آپ مینیج کریں, کنٹرول کریں. اٹ ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار یو. تو اس میں ڈپینڈنسیز بھی جو ہے اس ایلیمنٹ جو ہے اس کا افیکٹ ہوگا. ڈیوائڈ دا پروجیکٹ لاجیکلی, then pass on those sub-projects to the team leader and the supervisor and let them handle and complete and generate the output. یہ concepts ہے بنیادی طور پہ سب ڈویژن کا. Each task can be subdivided into sub-tasks. اب اگر ٹاسک بذات خود کوئی کمپلیکس ہے and it requires further division, it's no harm to further divide into that. لیکن جو سب ڈویژن ہے اب سپروائزر یا ٹیم لیڈر کی یا مینیجر کی رسپانسبلٹی ہوگی how he or she wants to get it done.
اس میں فار ایگزامپل ان جنرل سافٹ ویئر پروجیکٹ ٹاسک از ٹو پرفارم پروجیکٹ انالیسز. کوئی بھی پروجیکٹ ہو پہلے آپ انالیسز کرتے ہیں, اب یہ ایک ٹاسک ہے. یو may also consider studying the organizational objectives and preparing a project proposal to present the client. یہ اس کا حصہ ہے جو آپ پروجیکٹ کو انالائز کر رہے ہیں. اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ ان اے پروجیکٹ انالیسس ٹاسک دیر آر 3 سب ٹاسک. سب ٹاسک از آلسو نون ایز اے ورک پیکج. آپ اس کو سب ٹاسک کو کنسیڈر کریں کہ پروجیکٹ انالیسس کے پرفارم کرنے کے لیے جو ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے اس کو 3 ورک پیکج میں جو ہے نا ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ورک پیکجز ہے یونٹ لیول اینٹی ان اے پروجیکٹ سسٹم. یہاں سے ایک آؤٹ پٹ جو ہے نا ڈلیور ہوگی. اب یہ WBS جو آپ کریٹ کرتے ہیں یہ ڈویژن آف دا ٹاسک ہے. پھر اس کو فردر مائکرو لیول پہ اس کو بریک ڈاؤن جو کرتے ہیں اس میں واٹ آر دا تھنگز وچ یو شوڈ کنسیڈر ایز اے پروجیکٹ مینیجر. یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اسینشلی 3 اسٹیپس آر جنرلی یوز ٹو کریٹ WBS, but they can vary in relation to an individual or an organization. آرگنائزیشن کی پالیسی کیا ہے, پروجیکٹ مینیجر کی اسٹریٹجک اپروچ کیا ہے, اس کے مطابق اس کی ڈویژن ہوگی. بٹ بائی اینڈ لارج یہ 3 جو اسٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات رہے. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ برین اسٹارمنگ ٹو ارائیو ایٹ براڈ ٹاسک فار اے پروجیکٹ. جب آپ کے پاس براڈ ٹاسک آ گئے then you refine those broad tasks. Then you categorize these tasks into logical task headers. براڈ لیول پہ آپ نے ٹاسک کو ڈیفائن کر لیا, ان کو ریفائن کر لیا, پھر ان کو جو ہے آپ نے پلیٹ کر لیا. اب ہم آتے ہیں پہلے اسٹیپ پہ, برین اسٹارمنگ ٹو ارائیو ایٹ براڈ ٹاسک. دا فرسٹ اسٹیپ ان کریٹنگ WBS is to organize a meeting of all senior managers, system analysts and prospective developers. یہ وہ ٹیم ہے جس نے اس ڈیزائن پہ یا پروجیکٹ پہ جو ہے کام کرنا ہے. دا آبجیکٹو آف دا میٹنگ از ٹو برین اسٹارم اینڈ کم اپ ود اے سیٹ آف براڈ ٹاسک دیٹ نیڈ ٹو بی پرفارمڈ ان اے پروجیکٹ. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب مین پاور کا ذکر کیا تھا, ٹیکنیکل ٹیم کا ذکر کیا تھا, اس وقت ہم نے پروجیکٹ مینیجر کے لیے ایک ٹپ یہ دی تھی کہ یو مسٹ ہائر اے پرسن ہو ہیز ریلیونٹ ایکسپیرئنس, کیپیبلٹی اینڈ پراپر کوالیفیکیشن. اب یہ ریلیونس آف دا ایکسپیرئنس جو ہے اس برین اسٹارم سیشن میں جو ہے نا یہ کام آئے گی. دیٹس وائی وی آر سیئنگ کال دا سینئر مینیجر, اینالسٹ, آل دوز پیپلس. It is extremely important to get all those people on board while you are trying to develop the broad task. Why the seniors? Because they carry the experience along with them. They had the required qualifications and they might come up with the proposals اگر پروجیکٹ کی نوعیت ایسی ہے جو اس سے پہلے اس میں کوئی کام نہ ہوا ہو. تو براڈ ٹاسک پہلے ڈیفائن کرنے کے لیے یہ انفارمل سیشن بھی ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. لیٹس ٹاک آل دا پاسبلٹیز ہاؤ دس پرٹیکولر اسائنمنٹ گوئنگ ٹو بی ڈن. اس میں پھر جو لوگ ہیں وہ اپنے ایکسپیرئنس بھی شیئر کرتے ہیں. دیر مائٹ بی ڈفرینس آف اوپینین فار اپلائنگ اے پرٹیکولر لاجک, تو وہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی آن اے لاجیکل گراؤنڈ دا الٹیمیٹ ڈیسیژن از میڈ. تو اس ساری ڈسکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے ٹاسک کو ڈیفائن کرنا ہے, آل دوز ہو آر لیٹر آر گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل ٹو ڈیلیور اگینسٹ دا ٹاسک دے شوڈ بی آن بورڈ. اکثر ایسا ہوتا ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ, جب ٹیکنیکل پروجیکٹس میں جب کسی مینیجر کو ٹاسک اسائن کیا جائے, دے کم اپ ود اے پوائنٹ ایٹ اے لیٹر اسٹیج, ناٹ ان دا بگننگ, ناٹ ڈیورنگ دا پروجیکٹ ایگزیکیوشن, وین تھنگز گوز رانگ, اور اس کو پھر ایویلویٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ان موسٹ آف دا کیسز مینیجر آلویز سے آئی واز ناٹ کنسلٹیڈ ایٹ دا ٹائم آف ڈیزائن, اور آئی واز ناٹ کنسلٹیڈ وین تھنگز آر گوئنگ رانگ. دس از دا ٹائم. ناؤ یو آر اے مینیجر, یو ہیو دا ٹیم ٹو ورک ود یو آن دس پروجیکٹ, گیٹ دیم آن بورڈ تاکہ یہ سچویشن جو ہے نا رائز نہ ہو. اینڈ مور امپارٹینٹلی اٹس بینیفٹ فار دا پروجیکٹ اینڈ فار یو دیٹ یو مسٹ شیئر دا تھاٹس, you must convince, debate all that technical possibilities, اور اس کی جو وائبلٹی ہے ٹاسک کو ڈیوائڈ کرنے کی اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی, it helps you. اس کے بعد باری آتی ہے کہ برین اسٹارمنگ سیشن کے دوران میں جتنے بھی ٹاسک وہاں پہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں
تمام ٹاسک کو لسٹ ڈاؤن کرنے کے بعد ہر ایک کی فیزیبلٹی اسیس کی جاتی ہے. If the task seems to be feasible, then they are converted into a potential task list. تو اس ٹاسک لسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پروجیکٹ مینیجر اس کے فردر ریفائنمنٹ کے لیے دین ہی اور شی مووز فارورڈ. اسینچلی ڈیورنگ دا سیشن جو ہم برین اسٹارمنگ سیشن کی بات کر رہے ہیں, دیز آر آلسو کالڈ انفارمل سیشن. اٹس اے فرسٹ گیٹ ٹوگیدر آف اے سیریس نیچر ویئر دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی اسٹارٹس. So during the session, the project managers and the analysts come up with the task on the basis of prior project experience, focusing on determining the scope of the project. Task کا تعلق بنیادی طور پہ یہ ہے کہ all these tasks are going to be performed as per the scope of the project. جو feasibility کی ہم نے بات کی ہے وہاں پہ اس کے ریجیکشن اور سلیکشن کا ایک پیمانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ does this task relate and comply with the project scope. ڈرافٹنگ دا سافٹ ویئر اسپیسیفکیشن, اس کی بنیاد پہ پھر جب ٹاسک کو فیزیبلی ایکسیپٹ کر لیا اب اس کی سافٹ ویئر اسپیسیفکیشن جو ہے نا اس کا ڈرافٹ کیا جاتا ہے. اینڈ دین سیکورنگ ریسورسز فار دا پروجیکٹ, اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وٹ کائنڈ آف ریسورسز آر ریکوائرڈ. یہ تمام ڈبیٹ ہم برین اسٹارمنگ سیشن میں ان دا لائٹ آف ایکسپیرئنس آف دا پروفیشنلس یہ ڈٹرمن کرتے ہیں. سم ایڈیشنل ٹاسک آر آلسو ڈٹرمنڈ بیسڈ اپان دا کلائنٹ ریکوائرمنٹ. یہ تو ان کے ایکسپیرئنس کی بات تھی, پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ تھی. اس کے علاوہ کچھ ٹاسک ایسے ہوتے ہیں جو اس ڈسکشن میں برین اسٹارمنگ کے دوران ہی سامنے آتے ہیں. فار ایگزامپل پریپیئرنگ دا انیشیل پروجیکٹ بجٹ اینڈ ایسٹیمیٹنگ دا اپراکسیمیٹ پروجیکٹ ٹائم لائن. ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ نے آپ سے ٹائم لائن پہ جو ہے نا فوکس کیا اور یہ مانگا ہو کہ وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس لیٹ می نو وین یو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس. اب اس میں دیر کوڈ بی ٹو آپشنس. ایک سینیریو یہ ہے دا کلائنٹ از انٹرسٹڈ ان دا پروڈکٹ اینڈ کلائنٹ مائٹ گیو یو اور ریلیکس یو فار دا ٹائم فار اے وائل. دوسرا سینیریو یہ ہے دا کلائنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو اینی ٹائم اینڈ انسسٹ آن ڈلیوری آف دا پروڈکٹ آن اے اسپیسیفک ٹائم. تو اگر یہ سچویشن ہے تو برین اسٹارمنگ سیشن میں جب کسی ٹاسک کی فیزیبلٹی ایسیس کی جائے گی ٹائم فیکٹر ول کم انٹو دا پکچر. اور جب ٹائم فیکٹر کی بات کریں گے دین ٹو انشور دا ریسورسز اویلیبلٹی آف دا ریسورسز وہ بڑا کریٹیکل ہوگا. اور سافٹ ویئر پروجیکٹس میں ہارڈ ویئر ایکوائر کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ٹیکنیکل ریسورس پرسن کو ایکوائر کرنا انگیج کرنا ہوتا ہے. یہ برین اسٹارمنگ سیشن ہی ہے جو وہاں سے ایک پیٹرن کو جو ہے یہ اسٹارٹ کرتے ہیں, سسٹم کو جو ہے نا انیشیٹ کرتے ہیں اور ٹاسک کو ریفائن کرتے ہیں, انشور کرتے ہیں کہ دیز ٹاسک شوڈ بی ڈویبل اینڈ مسٹ بی کمپلیٹڈ ایز پر دا کلائنٹ ریکوائرمنٹ. یہ ایڈیشنل یہاں پہ ڈسکس ہو گیا. اس کے علاوہ پرسنل ریسپانسبل ٹو کمپلیٹ ایچ ٹاسک آر آلسو ڈیٹرمنڈ. ان برین اسٹارمنگ سیشن میں whosoever از دا بیسٹ سوٹیبل پرسن ٹو ڈو دیٹ پرٹیکولر ٹاسک, وہاں پہ اب اسائنمنٹ جو ہے نا وہ بھی ڈیفائن کی جاتی ہیں. اور اگر ٹاسک کو فردر ڈیوائڈ کرنا ہے دا سب ٹاسک آر سبسیکوینٹلی ارینجڈ ان دا آرڈر ان وچ دے آر ایگزیکیوٹیڈ. فار کریٹنگ اے WBS جو نیکسٹ اسٹیپ ہے ریفائننگ براڈ ٹاسک. ان دا سیکنڈ اسٹیپ آف کریٹنگ اے WBS یو ریفائن دا لسٹ آف ٹاسک دیٹ وار کمپائلڈ ڈیورنگ برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ میں آپ نے جو فیزیبلٹی کے بعد ٹاسک کو انکلوڈ کیا پوٹینشیل ٹاسک کو, اب نیکسٹ اسٹیپ یہ آ جاتا ہے کہ اب اس کو ریفائن کریں. ریفائننگ دا ٹاسک میں انکلوڈ ایڈنگ مور ٹاسک اور کمبائننگ دا ایگزسٹنگ ون. یو may also change the arrangement of the task. A change in the arrangement of the task can occur on the basis of two theories of the WBS. پہلی تھیوری کیا ہے؟ ڈیلیوریبل بیسڈ تھیوری. سیکنڈ از دا پروجیکٹ لائف سائیکل بیسڈ تھیوری. ڈیلیوریبل بیسڈ تھیوری کیا ہے؟ اب آپ کے پاس ایز پر کنٹریکچوئل obligation اور ایز پر اوور آل پروجیکٹ پلان یو آر سپوز ٹو ڈلیور سرٹن تھنگس ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم. اب آپ ان ٹاسک کو اس طریقے سے آرگنائز کریں گے, گروپ کریں گے, ری گروپ کریں گے, اور دا مسنگ ٹاسک مائٹ بی ایڈیڈ ان ٹو دیٹ ٹو انشور کہ وہ جو ڈلیوری اسکیجول آف دا ڈلیوریبلز ہیں وہ میٹ ہونے چاہیے. سیکنڈ تھیوری میں کیا؟ پروجیکٹ لائف سائیکل کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پروجیکٹ کنسیو کیا گیا تھا, جب یہ ہینڈ اوور کیا گیا
there was a complete project life cycle details available to you. تو اس صورت میں اب آپ نے ٹاسک کو لاجیکلی ریلیٹ اور سیکوینس میں اس طرح کرنا ہے کہ لائف سائیکل میں جس ٹاسک کو جس ٹائم پیریڈ پہ کمپلیٹ ہونا ہے اسی سیکوینس اسی آرڈر کے اوپر وہ کمپلیٹ ہونا ہے اور اسی کے مطابق کے ریسورس ہوں گے. سو ریفائننگ از میڈ ٹو انشور بیسڈ اپان آئدر دا ڈیلیوریبل اورینٹیڈ اور دا لائف سائیکل اورینٹیڈ اسٹریٹجی. اٹس ایزی فار یو اگر وہ لائف سائیکل اورینٹیڈ ہے. اٹ ریکوائر سم ٹیکنیکل انپٹ اینڈ اندر professional input to really come up with the deliverable oriented system for the refinement. Refine کرنے کے بعد task کو determine کرنے کے بعد the third and the important activity is categorize the task into logical header. اس کو ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں. For example, you are asked to prepare the test plan and test cases and drawing up the test plans and all these things related to the testing of that particular facility. آپ ان تمام کو ایک ٹیسٹنگ کے ہیڈ کے اندر جو نہ لے آئیں. سو اینی ایکٹیویٹی ریلیٹنگ ٹو دا ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن شوڈ بی ہیڈڈ انڈر دا ہیڈ وی آر کالنگ ٹیسٹ. اسی طرح پلاننگ اور فیزیبلٹی کا اگر کوئی ہیڈ ہوگا تو وہ تمام ریکوائرمنٹ انالیسس ٹاسک جو ہیں جس کے مدد سے آپ نے اس کی فیزیبلٹی کو جو ہے کنفائن کرنا ہے, اس میں پروجیکٹ اسکوپ کی ڈیفینیشنز ہیں, سچویشن آڈٹ کی رپورٹس ہوں وچ لیڈ ٹورڈس دا ڈیولپمنٹ آف دا اسپیسیفکیشن. تو وہ تمام لاجیکل ہیڈر جو ہے وہ اس کی پلاننگ اور اس کی اسپیسیفکیشن کا جو ہے ہیڈ آ جائے گا. تو یہ کیٹیگرائزیشن جو ہے لاجیکل ہیڈر میں اٹس ویری امپارٹینٹ. اور اس کا انفیکٹ لیٹر آن جب آپ ٹاسک ریلیشن شپ ڈیفائن کرنے جائیں گے تو اٹ ہیلپس یو کہ آل دا لاجیکلی ریلیٹڈ ٹاسک آر کمبائنڈ انٹو ون پرٹیکولر سب گروپ جس کو ہم نے ایک ہیڈر کا نام دیا ہے. اس ہیڈر کو آپ سب ٹاسک اور سب گروپ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ وہ تین امپارٹنٹ اسپیکٹ تھے جو کہ کسی بھی WBS کو کریٹ کرنے کے لیے نارملی یوز کیے جاتے ہیں. ویری کوئکلی ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ریفر ٹو کہ WBS کی امپلیمنٹیشن جو ہے کیسے ہوتی ہے. واٹ آر دا امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز وچ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ لک اٹ. ان فیکٹ وین یو سیٹ اپ اے پروجیکٹ WBS, think about how you will be using it later in the project. That's very important. Simply developing WBS on piece of paper is not going to help you unless you are sure how you are going to utilize it. Consider how you will organize the WBS, schedule format, manager's assignment, and charge numbers in your early project planning. ان کو آپ ڈیٹیلس کے ساتھ آپ جو ہے اسائن کریں گے. یہ کنٹرول شیٹس پہ بیسیکلی آپ تیار کر رہے ہیں. اٹ ول بی ہیلپ فل اف یو کین میپ دا چارج نمبر, مینیجرز اینڈ ٹاسک گروپ ٹو ایچ ادر. چارج نمبر سے مراد یہ ہے یو کین اپلائی اے کوڈ اگینسٹ ون پرٹیکولر ٹاسک اینڈ یو کین آلسو ریلیٹ ٹو دا آؤٹ پٹ بینگ جنریٹڈ اگینسٹ دیٹ ٹاسک. اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے بعد یہ ریزلٹ ریکوائرڈ ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں چارج نمبر. کس نے کرنا ہے وہ آپ نے اسائن کر دیا, مینیجر کی اسائنمنٹ جو ہے اس میں بن جائے گی. اور یہ کب ڈلیور ہونا ہے وہ آپ کا ٹائم اسکیجول ہے جو اس کے ساتھ آ جائے گا. دس ول ہیلپ یو ٹریک کاسٹ اینڈ پروگرس فار ایچ مینیجرس. بیسیکلی جب آپ نے پروجیکٹ مینیجر کو اسائنمنٹ دے دی, چارج نمبر ڈیفائن کر دیا, ٹاسک آپ کو پتہ چل گیا, اٹ ہیلپس یو ٹو ٹریک ڈاؤن دا کاسٹ ود ریفرنس ٹو دا ٹائم اینڈ دا ایفرٹ. اگر آپ مائکروسافٹ پروجیکٹ کو یوز کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر اس میں گینٹ چارٹ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس ٹریکنگ کے لیے. ٹیکسٹ کالم میں آپ تمام ٹاسک کو جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں. دین مائکروسافٹ پروجیکٹس ہیلپس یو ٹو کم اپ ود دا ٹائم اسکیجول, جو ڈیٹس وغیرہ یا ڈیوریشن آپ وہاں پہ ڈیفائن کر لیں. کاسٹ کے لیے جو ہے آپ اور دوسرے ٹول بھی اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. In fact, the use of a particular project management tool depends upon the complexity of the project, number one, and number two, the preference of the project manager. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ variety of project management tools are available to the project managers to track down the progress of the projects. So Microsoft project is one of the example. This is not the key or the only source. یہ تو پروجیکٹ مینیجر کی اپنی پریفرنس اور پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, کس لیول پہ اس کو جو ہے ڈیفائن کیا جاتا ہے. Some project management environments have definite conventions for grouping items in the WBS.
اس کا مطلب یہ ہو کہ یو آر ناٹ انڈیپینڈنٹ that you can define the WBS the way you want. It depends upon the organization policy and it depends upon the nature of the project. تو وہ کنونشن جو وہاں پہ اسٹینڈرڈائز ہوئے ہوئے ہیں، ایکسیپٹیبلز ہیں، انہی نامس کو، اسٹینڈرڈس کو یوز کرتے ہوئے آپ WBS کی ڈیٹیل کو جو ہے نا ورک آؤٹ کریں گے. دا بیسٹ میتھڈ از ٹو ہیو اے WBS دیٹ ورکس فار یور پرٹیکولر پروجیکٹ انوائرمنٹ، اور اس سے آپ کسٹمائز کر لیں. اگر سملر پروجیکٹس کے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہے، دین یو ہیو ٹو کسٹمائز ایز پر یور پروجیکٹ ریکوائرمنٹ. وٹ ایور وی ہیو ڈسکس سو فار ود ریفرنس ٹو WBS, دیز آر دا جنرل پریکٹسز، تھیوریز، پریفرنسز اینڈ دا گائیڈ لائنس جو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور ایکچولی تو آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے ایز پر دا آرگنائزیشن پالیسیز، ایز پر یور اسکل ایریاز اینڈ ایز پر the project requirement. However, the WBS should be designed with consideration of its eventual uses. Usefulness جو ہے نا وہ ذہن میں ہونی چاہیے. Your WBS design should try to achieve certain goals. جب آپ اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، let's go very quickly وہ goals کیا ہونے چاہیے. Be compatible with how the work will be done and how costs and schedule will be managed. اس WBS کی افیکٹونیس یا اس کا فنٹیسٹک ہونا، کلاسک ہونا کافی نہیں ہے if those things cannot be done. کاسٹ کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اور ٹائم فیکٹر کو آپ کے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ دا ٹیکنیکل ریسورس پرسن ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دیٹ ٹاسک ود دیٹ کاسٹ اینڈ ڈیوریشن، وہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تو کمپیٹیبلٹی جو ہے کام کی، دا وے اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈن، وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. Give visibility to important or risky work efforts. That's very critical. You cannot wait till the last day comes if the project task is very complex. تو visibility سے مراد یہ ہے، آپ ریکال کریں ہم نے سیکنڈ ٹاپک میں visibility of the project ڈسکس کیا تھا. ایک آپشن تو یہ تھی کہ ایک اسٹارٹ ڈیٹ آپ کے ذہن میں ہے، then you wait for the last day and you ring up your manager and ask him or her where is the product you were supposed to deliver today. اس میں visibility کوئی نہیں ہے. Other situation is if X number of days were given to complete a task, آپ ان سے ڈیلی، ویکلی یا جو بھی ٹائم ڈیمانڈ کرے، یو کیپ آن آسکنگ کہ وہ رپورٹ کرتے رہیں پروگرس کی. پرٹیکولرلی اس بات کو رپورٹ کریں کہ دا وے دیٹ ٹاسک واز سپوز ٹو بی ڈن، اس کے لیے ریسورسز، اس کے لیے لاجک جو تھی، آل دا انپٹس آر پرووائڈیڈ اینڈ ورک از گوئنگ آن اسکیجول. یہ اسٹیٹمنٹ آف ورک جو آپ ایکوائر کریں گے. اینڈ اف پاسبل یو مائٹ آسک دا ٹیم لیڈر ٹو گیو دا پریزنٹیشن سو دیٹ لاسٹ منٹ سرپرائزز شوڈ بی اوائڈیڈ. تو جو ویزیبلٹی ٹو دا امپارٹنٹ اور رسکی ورک ایفرٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ ان یور WBS، اور یہ پریزنٹیشن اور رپورٹنگ اور ٹریکنگ جو ہے کلوز مانیٹرنگ اور ٹریکنگ کے ذریعے پاسبل ہوگا. Allow mapping of requirements, plan, testing and deliverables. کوئی بھی چیز آئیڈیل نہیں ہوتی ہے. Regardless of how good you have made the plan, when you actually start working on the things might go vary from the actual situation. آپ کے پلان میں اتنی کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ small variation in the plan, in the environment, in the testing should be accommodating. So padding جو ہے اس میں ضرور ہونی چاہیے. Foster clear ownership by managers and task leader. It's very important کہ جب ٹاسک ڈیفائن ہو جائیں، اسائنمنٹس جو ہے وہ ورک آؤٹ ہو گئیں، all the managers who are responsible to deliver the product، ان کے ذہن میں بڑی کلیئر پکچر ہونی چاہیے، and they must own that assignment or activity and they should do the work wholeheartedly. Unwilling worker کو regardless of his or capability and influence ٹاسک اسائن کرنا ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے لیے رسکی ہوگا. سملرلی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کریڈیبلٹی فرام ڈلیوری پوائنٹ آف ویو سے اتنی کلیئر نہیں ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر. کسی کو بھی کوئی بھی ٹاسک اسائن کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے دا پرسن مسٹ ٹیک اے انٹرسٹ. امپورٹنٹ یہ بھی ہے دا پرسن مسٹ اون اوکے آئی وانٹ ٹو ڈو دس ٹاسک اینڈ آئی want to put 100% effort into this because
اب وہ ایکٹیویٹی جو ہے دیٹ ایکٹیویٹی فار دیٹ انڈیویجول اور ٹیم اس کی گروتھ کے لیے جو ہے نا امپورٹنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایچ آرس کے سلسلے میں جب ٹیم بلڈنگ کی بات ہو رہی تھی انڈر آرگنائزیشن ڈسکس کیا تھا کہ ٹیم ممبرس کے لیے یہ ضروری ہے, مینیجر کو اس چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ جب کوئی بھی ٹاسک کسی کو دیا جائے دیٹ ٹاسک شوڈ بی ان ہز ہر ٹیکنیکل ڈومین, کیپیبلٹی ہونی چاہیے. اینڈ نمبر 2, دا ٹیم ممبر اور دا گروپ آف ٹیم ان کو یہ احساس ہو کہ بائی ڈوئنگ دس اسائنمنٹ ان کی جو ٹیکنیکل کیپیبلٹی ان کی جو پروفائل ہے وہ انہینس ہو جائے گی. دین دے ول پٹ 100% into that. Provide data for the performance measurement and historical database. You cannot compare the progress. You can't be sure about the quality اگر آپ کے پاس comparative yardsticks موجود نہیں ہیں. In order to compare the progress or in order to ensure the quality, you need that all the necessary data needs to be provided while you are doing the performance measuring. اور ہسٹوریکل ڈیٹا بیس تو بہت ضروری ہے. میک سینس ٹو دا ورکرس اینڈ اکاؤنٹینٹس. جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں, ناٹ اونلی دا ٹیکنیکل ٹیم ممبر بٹ آل ادرس, ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. اٹس اے ویری یوزفل ایکٹیویٹی وچ نیڈس ٹو بی کمپلیٹیڈ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ اینڈ گروم دیئر اسکل سیٹ. تو یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس کا. تو یہ وہ کی پوائنٹس تھے جو آپ کو WBS کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایز اے پروجیکٹ مینیجر اسٹریٹجیز میتھڈالوجیز کو امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے ذہن میں رکھتے ہوئے ذہن میں رکھنی چاہیے. اب ہم آتے ہیں اس کے بی پارٹ پہ, دیٹ از دا میتھڈالوجی, کہ WBS کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ یوز کریں گے تو واٹ آر دا میتھڈالوجیز یو کین یوز. Project manager must map activities to chosen life cycle as each life cycle has different sets of activities. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک پروجیکٹ کو آپ نے کسی ایک انوائرمنٹ میں کمپلیٹ کیا تھا exactly the same you are going to do it for this time. جو requirement ہے there could be project could be same, environment is different, design could be same, team might be different. So اس میں ایسی ویریشن آ جاتی ہیں. تو آپ کو انشور کرنا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان دا لائٹ آف دس پرٹیکولر پروجیکٹ ایکٹیویٹی میپ کرنی چاہیے. میپ کا مطلب یہاں یہ ہے دا ایکٹیویٹی شوڈ ریلیٹ لاجیکلی اینڈ شوڈ بی ٹیکنیکلی وائبل وائل ورکنگ آن دا پروجیکٹس. انٹیگرل پروسیس ایکٹیویٹیز اکر فار آل پلاننگ, کنفیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ. کوئی بھی پروجیکٹ ہو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پلاننگ اسپیکٹ اسی میتھڈالوجی اپروچ کے ذریعے ڈیفائن کیا جانا چاہیے. کنفیگریشن اور کنفیگریشن مینجمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ویسے ہی جو ہے ڈیفائن ہوں گے. ٹیسٹنگ, دے آر سرٹن ٹیسٹنگ پیرامیٹرز وچ یو شوڈ اپلائی. ویلیوز ایٹریبیوٹس مائٹ ویری, لیکن ٹیسٹنگ کے جو سرٹن پروسیجرز ہیں وہ آپ اپلائی کریں گے اس میں. آپریشنز اینڈ مینٹیننس فیزز آر ناٹ نارملی ان پلان. یہ آفٹر کمپلیٹنگ دا اسائنمنٹ, چونکہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ یا فیسلٹی کو آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے, اٹ ڈیپینڈز اپان دا اوور آل انوائرمنٹ اویلیبل ود دا آرگنائزیشن. اس کے مطابق اس کو جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میتھڈالوجی میں ڈونٹ فرگیٹ ٹو یوز دا اسپائرل اینڈ ادر آئٹریٹو ماڈلس اور لینئر سیکوینس سیورل ٹائمس. وہ آپ کے اپروچ ہوگا, اسٹریٹجی اس کے مطابق آپ ورک آؤٹ کریں گے. اور ڈیلیوریبل جو ہیں, ڈیلیوریبل آف ٹاسک ویری بائی میتھڈالوجی, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اس سیشن کے شروع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ گائیڈ لائنس فار ڈیکمپوزیشن آف ورک ٹاسک پہ بھی ہم بات کریں گے. انفیکٹ آپ کے کلاس نوٹس میں یو کین فائنڈ اے جنرل گائیڈ لائنس, اے ٹیپیکل لسٹ آف ہائی لیول WBS ٹاسک اینڈ دا مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو ٹاسک. گو تھرو دوز نوٹس, دیز آر سیلف ایکسپلینیٹری. جتنی ڈسکشن ہم نے WBS سے ریلیٹڈ کی ہے ان پچھلے سیشنز میں, ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے وین یو گو تھرو دا گائیڈ لائنس یو ول ایزیلی انڈرسٹینڈ دوز. تو وہ آپ گائیڈ لائنس کو ایز اے فیوچر ٹول آپ اپنے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں. اینڈ فرام لرننگ پوائنٹ آف ویو یو مسٹ ریڈ دوز گائیڈ لائنس. یہ اوور آل WBS کی امپارٹینس, اس کی میتھڈالوجی, اسٹریٹجیز اور کنسیپٹس
کو جو ہے کلیئر کرنے میں آپ کو ہیلپ کریں گے. لیٹ سمرائز دا WBS ایز اے ہول. یہ جو ہم نے 4 سیشن اس پہ ڈسکشن کی ہے، اس کا اوور آل آؤٹ کم کیا نکلتا ہے؟ بنیادی طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ دیر آر 3 ٹائپس آف WBS اسٹریٹجیز: پروسیس اورینٹیڈ، پروڈکٹ اورینٹیڈ اور دا ہائبرڈ. ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن آپ اس کی ورک بریک ڈاؤن اسٹریٹجیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. ہم نے فارمیٹ کی بات کی تھی، کچھ گرافیکل السٹریشنز ہیں، کہیں پہ آؤٹ لائنز ہیں، کہیں پہ ٹیبولیٹڈ فارم پہ ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ WBS میں جب ایکٹیویٹیز کو سب گروپ کرنے کے بعد ڈیفائن کیا جاتا ہے، اس کا جو ہیرارکیکل ٹاسک ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑی کریٹیکل ہے، کیونکہ اٹ از اے ہیرارکیکل ٹاسک ریلیشن شپ which ensures you as a project manager that the work on the project is going as per plan. اور ٹاسک ریلیشن شپ سے آپ کو پتہ چلتا ہے is there any missing activity in this plan or not, is there any redundancy in this plan or not. اور ساتھ ہی ٹاسک ریلیشن شپ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ can you start some activities in parallel or you have to wait till the outcome of the previous task is available to the team. تو یہ ہم نے ٹاسک ریلیشن شپ میں جو ہے نا اس کو ڈسکس کیا تھا. اینڈ ریممبر، ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپل کے ذریعے یہ بھی ڈیفائن کیا تھا کہ کسی بھی پروجیکٹ کو جب کمپلیٹ کرنا ہو تو اس کے ڈفرینٹ لیول پہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے. ایک میگا پروجیکٹ ہے، آپ اس کو سب پروجیکٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پروجیکٹ کو آپ فردر لاجیکلی ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز یا ماڈیولس یا ٹاسک میں جو ہے نا کنورٹ کر لیتے ہیں. کہیں پہ آپ اس کو فنکشنل ڈیکمپوزیشن پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتے ہیں، ڈیکمپوز کرتے ہیں. کہیں پروجیکٹ ڈلیوری کے پوائنٹ آف ویو سے، ڈلیوریبل کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیکمپوز کرتے ہیں. ایٹ اے سرٹن اسٹیج ڈیزائن کی ڈیکمپوزیشن کی بھی ہم نے بات کی تھی. دین وی آلسو ٹاک اباؤٹ کہ تمام ایکٹیویٹیز کو ایز پر ٹاسک جو ہے نا ڈیوائڈ کیا جائے. پھر ہم نے فیزز کی بات کی. اگر پروجیکٹ بہت کمپلیکس ہے تو اس کے ڈفرینٹ فیزز جو ہے نا بنا لیے جائیں. ہر فیز میں ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ اس کی سب گروپنگ، سب ٹاسکنگ ہو جائے گی. پھر ہم نے مائکرو لیول پہ یہ بھی کہا تھا کہ ٹاسک کو فردر ڈیوائڈ کر کے سب ٹاسک میں ہم کنورٹ کر لیں، اور سب ٹاسک کا جو لوئسٹ لیول ہے اس کو ہم نے ورک پیکج کا نام دیا تھا. اور ہمیں اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جتنے لیول پہ ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے، اس کی ڈیوریشن، اس کی ایفرٹ اور کاسٹ منیمم ہوتی چلی جائے گی اور اس کی ویزیبلٹی بڑھ جائے گی. دین انٹیگریشن کا ایشو آتا تھا. ایز اے پروجیکٹ مینیجر اب آپ کے لیے بہت ضروری تھا کہ if you have gone to a multiple level breakdown of the activity, it's really important for you to integrate all these things. کیونکہ جب کام کو آپ پھیلا لیں گے تو سمیٹنا اس انداز میں کہ ایک کی انپٹ اگر دوسرے میں یوز ہو رہی ہے، ڈپینڈنسیز اگر وہاں پہ ہیں، all these things should be done in a best possible way اور ٹائم فیکٹر اس میں زیادہ کریٹیکل ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ پوائنٹ تمام WBS کے ڈسکشن میں تھا، what is missing it hurts you. اگر پورے پلان میں کریٹیکلی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ایکٹیویٹی جو ہے نا وہاں پہ نہیں ہے تو اب آپ کے لیے بڑا مشکل ہے اس کو پورے سسٹم کو جو ہے نا گریسپ کرنا. وہ ایک ڈاؤٹ جو ہے نا ذہن میں آ جائے گا، فٹنگ آف دیٹ مسنگ ایکٹیویٹی. اور اگر وہ جو مسنگ ایلیمنٹ لیٹر اسٹیج پہ آ کے سرفیس ہو تو دیٹ از ریئلی پرابلم ایز اے مینیجر. سو یو ہیو ٹو انشور دیٹ نتھنگ ہیز مسڈ while the WBS details were being worked out. WBS becomes input to many things, especially schedule. So by and large, what we said earlier, now we can prove it that WBS is really a mandatory management tool for the project manager. جتنا بہتر آپ WBS کو سمجھ لیں گے اتنے ہی اچھے انداز میں آپ کسی بھی پروجیکٹ کو ڈیکمپوز کر کے ڈویبل، مینیجیبل، ایفیشینٹ طریقے سے ان ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا ڈیٹیل سے ورک آؤٹ کر لیں گے اور پلان کر لیں گے. لیٹس ناؤ ریپ اپ. WBS کا پریویو کیا تھا، اس کے فیچر ڈسکس کیے تھے، اس کا یوز ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے WBS ایز اے پروجیکٹ مینجمنٹ ٹول ڈسکس کیا. کریکٹرسٹکس ہم نے ڈسکس کی تھیں کہ ہائی کوالٹی WBS کیا ہے. وی ٹاک اباؤٹ دا ٹائپس، وی ہیو شون سم آف دا سیمپلس اینڈ دین کی اسٹیپس تھے جو ہم نے ڈیکمپوزیشن کے ریفرنس سے بات کی تھی. پھر ہم نے کریٹنگ WBS کے 3 کنسیپٹس تھے، میتھڈالوجی، وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ. پھر ہم نے امپلیمنٹیشن اور اسٹریٹجیز کی بات کی کہ WBS کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. اینڈ لاسٹلی جو ہم نے سیشن میں اتنا ڈسکس نہیں کیا، اس کے لیے میٹیریل جو ہے دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ ایز اے کلاس نوٹس ٹو یو. دیز آر دا گائیڈ لائن فار ڈیکمپوزیشن آف دا ورک ٹاسک. اس کے ساتھ ہی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک
سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کا WBS، آج ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ دین ویل موو فارورڈ فار دا اسکیجول. تو اس وقت تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.